اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ کیا معنی ہے اس آیت کریمہ کا؟ آیت انسان تم جو چاہو گے وہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین جو چاہیں گے وہ ہو۔ انسان جو بھی عمل کرتا ہے جب تک اس میں اللہ کی مشیت شامل حال نہ ہو وہ کام ادھورا اور ناقص رہ جائے گا، پایۂ تکمیل کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آج کی تراویح میں ماشاءاللہ حافظ صاحب نے جو کچھ بھی سنائے ہیں اس میں ایک سورت آپ کو آئی ہے، سورہ یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا واقعہ اس میں مذکور ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورتی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک انوکھا بنایا تھا، بے حد حسین اور جمیل تھے، بہت ہی خوبصورت تھے، بہت ہی ہینڈسم تھے۔ اور یہ بیٹے کس کے تھے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام۔ آپ نے کہیں کسی نظم میں سنے ہوں گے، یونس کو تو نے مچھلی کے پیٹ سے نکالا، یعقوب کو دوبارہ شکل پسند دکھائی، بیٹے کی شکل دکھائی تھی دوبارہ۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو بیویاں دی تھی، ایک بیوی سے 10 بچے تھے، دوسری بیوی سے 2 بیٹے تھے، یوسف اور بنیامین۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے، یوسف اور بنیامین ایک ماں سے تھے، ایک باپ سے تھے، اور اس کے علاوہ 10 بھائی جو تھے وہ سوتیلے تھے۔ جب تک یوسف علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت تک سب کچھ گھر میں ٹھیک ٹھاک تھا۔ بچے جو بڑے تھے پہلی بیوی کے وہ سب اپنا کمائی دھمائی پہ جاتے، جو کچھ ہوتا کما دھما کر گھر میں دیتا تھا، گھر کے خرچے چلتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے ان کے جو 10 سوتیلے بھائی تھے نا، اس کی آنکھ میں جیسے کانٹا چبھ گیا۔ دیکھتے تھے کہ ابا جو ہیں سب سے زیادہ لاڈ پیار اسی کو کرتے ہیں، جبکہ ہم لوگ قوی اور مضبوط ہیں، ہم لوگ کمائی پہ جاتے ہیں، کما کر کے بھی لاتے ہیں، 4 پیسے ڈالتے ہیں، شکار کرنے بھی جاتے ہیں، جانوروں کا پرندوں کا شکار کر کے لاتے ہیں، لوگ اتنا لاڈ پیار نہیں کرتے۔ یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی اور ان 10 بھائیوں نے سوچا کہ چلو ایک دن کبھی یوسف کو ہی ٹھکانے لگا دیتے، یوسف علیہ السلام کو ٹھکانے لگا دیں، یعنی اس کو مار کو ختم کر دیں گے، باپ کی نظر سے ہی دور کر دیں گے۔ اعوذ باللہ من ذالک۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا ان کے سوتیلے بھائیوں کے دل میں اور اس نے یہ کھچڑی پکانے کا شروع کر دیا، پلاننگ کرنے کا شروع کیا۔ ایک دن یہ 10 بھائی آئے باپ کے پاس اور کہنے لگے ابا جان شکار کے لیے جو ہے نا یوسف کو بھی ہم لوگوں کے ساتھ بھیجیے، اور یہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، چھوٹا بچہ ہے، کہیں تم شکار میں ادھر ادھر مصروف نہ ہو گئے۔
کوئی بھیڑیا آئے گا، کوئی درندہ آئے گا، چھوٹا بچہ رہے گا، اس کو کھا جائے گا. نہیں وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم لوگ ایک جماعت کی شکل میں ہیں، مضبوط جوان ہیں ہم لوگ اس کے سرکشا کوچ ہے، ہم لوگ اس کی حفاظت کریں گے. باپ نے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے بیٹے کو جدا کر دیا، ٹھیک ہے لے جاؤ ٹھکانے سے دیکھ بھال کرو. جنگل میں لے گئے. اب انہوں نے اپنی کھچڑی پکانی شروع کر دی. ایک جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے 100 جھوٹ بول لیے، پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے اور سچائی کے مقام کو نہیں پہنچ پاتا. یوسف علیہ السلام کی قمیص کو اس نے ان کے سوتیلے بھائیوں نے اتار دیا اور کسی جنگلی جانور کو، شاید خرگوش کو یا کسی جانور کو، بلی کو وغیرہ کو مار کر کے اس کے خون میں اس کی قمیص کو لتھڑ دیا. جاؤ ابا عشاء یرکون، عشاء کے وقت میں روتے ہوئے یہ 10 بھائی جو تھے نا گھر کو آئے، باپ کے پاس کہنے لگے ابا جان غضب ہو گیا، ہم لوگ شکار کرنے میں ادھر ادھر لگے ہوئے تھے، سامان کے پاس یوسف کو بٹھا دیے تھے، دیکھیے کوئی بھیڑیا آیا یوسف کو تو کھا گیا، دیکھیے نشانی کے طور پر میں اس کی قمیص لایا ہوں، دیکھیے اس میں خون لگے ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی قمیص کا بہت ہی باریکی سے جائزہ لیا. کیا دیکھا ہے؟ خون لگا ہوا ہے، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات. قمیص کے اندر خون لگے ہوئے ہیں، خون سے سنے ہوئے ہیں، یہ تو سمجھ میں بات آ رہی ہے. شیر نے باغ نے اس کو جو کھایا تو کہیں اس کے چنگل، اس کے دانت لگے نہیں کیا کپڑے کو؟ جو کپڑے کہیں سے پھٹے، کپڑے تو صحیح سلامت ہیں. باپ رونے لگے. یہ 10 بھائی کیا کہتے ہیں معلوم؟ ہم کس قدر کتنے سچے بولیں گے، سچی بات بولیں گے، لیکن آپ اس کو پتھرائیں گے نہیں، تسلیم نہیں کریں گے، اس کو بھیڑیا کھائے گا. کیا کیا تھا معلوم اس نے؟ قمیص کی تو یہ دشا کی تھی، اس کو کیسے ٹھکانے لگایا تھا معلوم ہے؟ جنگل میں ایک پرانے زمانے کا کنواں تھا، بہت ہی گہرا کنواں تھا، باوڑی، سمجھ گیا نا؟ کوئی بھائی کہہ رہا ہے کہ قتل کر دو، ایک بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں قتل مت کرو، خون دیکھ دیا نہیں دیکھنے ہوگا. تو ایک بھائی نے مشورہ کیا کہ جنگل میں کنواں ہے نا، اسی کنویں میں اس کو دھکیل دو، حصہ تمام ہو جائے گا. اس مقصد کیا تھا؟ ایک مر جائے گا، ڈوب جائے گا پانی کے اندر، جو ہے کنویں کے پانی میں جا کر کے گر کر کے ڈوب جائے گا، پھر ہم لوگ کا راج رہے گا، بات کی نظر میں ہم لوگ محبوب رہیں گے، پیارے رہیں گے. بنانے تو بنا دیا، کنویں میں دھکیلا بھی. پتا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. انسان جو چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، رب العالمین جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. کنویں میں فرشتے پہلے سے موجود تھے، اللہ نے تعینات کر دیا تھا، ان کے ارادے کو اللہ بھانپ گیا تھا. یہ لوگ کنویں میں دھکا دیں گے اس کو. حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں دھکیل دیا، فرشتے نے اس کو یوں اٹھا لیا، ایک رتی خراش بھی نہیں آئی، چوٹ بھی نہیں آنے دی. فرشتے اس کو یوں ہاتھ میں اٹھائے ہوئے. ایک تجارتی قافلہ تھوڑی دیر اس راستے سے گزرا، اس کو معلوم تھا کہ جنگل میں فلاں مقام پہ
باوڑی ہے، کنواں ہے، اور وہاں پر بکٹ بھی ہے، اس میں رسی بھی لگے ہوئے ہیں، اب پانی بہت شیریں ہے، پینے کے قابل ہے، میٹھا پانی ہے، چلو پانی پیئیں گے، اور اپنے اپنے پانی کے کجاوے میں جو ہے سو اپنا اپنا پانی بھی بھر لیں گے۔ واٹر کین میں اس زمانے کا واٹر کین کتنا، جیسے کہ آج کل واٹر کین سب ہو گیا، ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، چمڑے کا واٹر کین بناتے تھے، واٹر کین میں بھی بھر لیں گے، پانی بھی پی لیں گے۔ تجارتی قافلہ، بزنس مین کا قافلہ جب ادھر سے گزرا تو کہا بھائی اس میں ڈول کو ڈالو، بکٹ ڈالو، جب اس میں ڈالا نا بکٹ کو تو فرشتے نے کہا کہ اس ڈول کو آپ پکڑ لیجیے اور اپنی صورت ذرا یوں کیجیے، اپنی صورت کو ذرا یوں اٹھائیے۔ جب صورت کو اٹھائے تو پورا کنواں جو اندھیرا تھا نیچے سے لے کے اوپر تک ایک دم روشن ہو گیا ان کی خوبصورتی کی وجہ سے۔ تو کیا ہوا پھر اس کے بعد ان لوگوں نے، تجارتی قافلے نے اس کو سنبھال کر کے اس کو کہا کہ بھائی بڑا خوبصورت کوئی لڑکا ہے اس میں، نکلو نکالو۔ اس زمانے میں انسان کی خرید و فروخت ہوتی تھی، جیسے آپ کسی مال مویشی کا بازار لگتا ہے نا، تو ویسے ہی انسانوں کے بھی بازار لگتے تھے، بازار میں لے جا کر کے بڑی قیمت سے اس کو بیچ دیا، جس آدمی نے قیمت سے اس کو خریدا وہ بھی مالا مال ہو گیا، منہ دکھائی کے پیسے وصول کرنے لگے کہ ایک انوکھا، ایک عجیب و غریب لڑکا اس کے پاس ہے، منہ دکھائی کے پیسے اس کو ملنے لگے۔ یہ سلسلہ چلتا، انشاءاللہ باقی باتیں کل بتائیں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشهد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔